بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 196 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب من کرہ امثال السوء، یعنی جس نے بری مثالوں کو برا سمجھا۔ یعنی یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ بری مثالوں کو ہمیشہ برا ہی سمجھنا چاہیے، اور بری مثالوں سے یا اچھی مثالوں سے مراد یہاں در حقیقت یہ ہے کہ بری مثالیں یعنی برے اوصاف، بری عادات و اخلاق، جبکہ اس کے برعکس اچھی مثالیں، عمدہ مثالیں، ان سے مراد یہ ہے کہ اچھی عادات و اخلاق یا اچھے اوصاف کہ جن سے مومن کو متصف ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے، فرمائے کہ للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الاعلی وہو العزیز الحکیم، یعنی وہ لوگ جو کہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دل ایمان کے نور سے محروم ہیں، خالی ہیں، جن کے دلوں میں اندھیرا ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے تو مثل السوء یعنی بری مثال ہے، جبکہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ ہی کے لیے ہے بلند ترین مثال، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ تو عزیز یعنی غالب ہے، حکیم یعنی حکمت والا ہے۔ اللہ کے لیے بلند مثال یا اللہ کے لیے بہترین اور عمدہ ترین مثال، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر خیر و خوبی سے متصف ہے وہ اللہ، ہر عیب اور ہر نقص سے پاک اور منزہ ہے وہ اللہ، اور یہ کہ یقیناً ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو جب اللہ کی یہ کیفیت ہے اور اللہ کی جب یہ شان ہے کہ ہر خوبی سے وہ متصف ہے اور ہر عیب سے وہ پاک اور منزہ ہے، تو پھر اس کا یقینی مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان کہ جس کا دل اللہ پر ایمان کے نور سے منور ہو، جس کے دل میں اللہ پر خالص اور حقیقی ایمان ہو، جو خلوص نیت سے اللہ کو اپنا رب اور اپنا معبود و مقصود تسلیم کرتا ہو، اور جو خود کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہو، تو پھر جس طرح وہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور یہ کہ ہر خوبی سے وہ متصف ہے، تو پھر اللہ پر ایمان رکھنے والے بندے کو بھی چاہیے کہ اس کی بھی یہی کیفیت ہو کہ ہر برائی سے اپنا دامن بچائے رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ کوشاں و سرگرداں رہا کرے، اور یہ کہ ہر خیر و خوبی کو اپنانے کی وہ ہمیشہ فکر اور جستجو
کیا کرے، جبکہ جو برے لوگ ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ مومن کے برخلاف کہ مومن تو اچھی عادتوں سے مزین ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ پر ایمان ہے اور اللہ ہر خیر و خوبی سے متصف ہے۔ لیکن جو کوئی برا انسان ہے تو پھر اس کا اخلاق و کردار بھی برا ہی ہوگا یقیناً، اور یہ کہ وہ اوصاف اور وہ عادات اور وہ باتیں جو کہ اچھے انسانوں کو زیب نہیں دیتی، بلکہ وہ باتیں یا وہ اوصاف جو کہ حیوانوں سے مشابہ ہیں، کہ ایسی بری عادتیں اور ایسی بری حرکتیں جو کہ انسان نہیں بلکہ حیوان اور جانور جو کام کیا کرتے ہیں، تو پھر جو کوئی برا انسان ہے تو اس میں بھی وہی جانوروں والی باتیں اور جانوروں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں ایک موقع پر ایک برے انسان کے تذکرے کے ضمن میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ ارشاد ہوا اس کے بارے میں، فرمایا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اس کی مثال تو کتے کی مثال کی طرح ہے، کہ وہ برا انسان جس کا تذکرہ کیا گیا قرآن کریم میں، آخر میں یہ فرمایا کہ اس کی مثال تو کسی کتے کی طرح ہے، کہ اس کی وہ عادت جو کہ وہاں قرآن کریم میں بیان کی گئی کہ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کہ وہ کتا وہ ہمیشہ ہی ہانپتا رہتا ہے، تو اسی طرح وہ برا انسان جو اس کی تفصیلات ہیں قرآن کریم میں، تو اس کی بھی یہی کیفیت ہے۔ الغرض برے انسان کے لیے وہ صفت اور وہ بری کیفیت یا وہ عادت بیان کی گئی قرآن کریم میں، کہ جو کیفیت جانوروں کی ہوا کرتی ہے، کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اور اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے، فرمایا کہ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، یعنی وہ لوگ جنہیں تورات عطا کی گئی، یعنی وہ اہل کتاب جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے کتاب سے نوازا گیا، تورات عطا کی گئی جو کہ اللہ کی کتاب ہے اور جو کہ اللہ کا کلام ہے، یوں انہیں منتخب کیا گیا اتنے بڑے شرف اور اعزاز کی خاطر کہ اللہ نے انہیں اپنی کتاب سے تورات سے نوازا، انہیں یہ کتاب عطا کی گئی، لیکن ثم لم يحملوها، انہوں نے اسے اٹھایا نہیں، یعنی اللہ کی طرف سے وہ ان پر نازل کی گئی، گویا کہ رکھی گئی ان پر، لیکن انہوں نے اسے اٹھایا نہیں، یعنی اسے قبول نہیں کیا یا اس پر عمل نہیں کیا، جو تعلیمات انہیں اس کتاب میں اللہ کی طرف سے دی گئی تھیں اور جو احکام انہیں اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے اس کتاب یعنی تورات میں، انہوں نے ان احکام پر عمل کی کوئی فکر نہیں کی۔ اب ان کی مثال یوں بیان کی گئی ہے کہ کَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، کہ جس طرح اگر کسی گدھے پر بہت سی کتابیں لاد دی جائیں، کہ بہت سی کتابیں ہیں اور ان میں بہت ہی قیمتی علوم ہیں اور بہت زیادہ عمدہ ترین اور بہت ہی اچھی باتیں ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں،
لیکن وہ کتابیں جو کہ کسی گدھے پر لاد دی گئی ہوں، اب ان کتابوں سے اور ان میں موجود جو علوم ہیں اور جو قیمتی ترین تعلیمات ہیں ان کتابوں میں لکھی ہوئی، گدھے کو ان کتابوں سے یا ان علوم سے یا ان پاکیزہ تعلیمات سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اسی طرح جن لوگوں کو کتاب دی گئی لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو ان کی مثال تو گدھے کی مانند ہے۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کہ یہ لوگ یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ یہ گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یعنی وہ لوگ، وہ برے لوگ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا اور اللہ کے دین سے روگردانی کی، اور یہ کہ دینی احکام پر عمل کی بجائے انہوں نے غفلت میں اور کوتاہی میں اور لہو و لعب میں اپنی زندگی بسر کر دی ہو، تو پھر گویا وہ تو چوپاؤں کی مانند ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ جانور کو تو عقل ہی نہیں ہے، کوئی شعور ہی نہیں ہے، اور خیر و شر میں کوئی تمیز نہیں ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں ہے، جبکہ یہ تو انسان ہے کہ اللہ نے انہیں عقل کی نعمت سے نواز رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود خیر کو بھلائے رکھنا اور شر کو اپنائے رکھنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہ صرف یہ کہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ بل ہم اضل سبیلا، یہ تو جانوروں سے بھی بڑھ کر گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، جانوروں سے بھی یہ بدتر ہیں۔ الغرض ناظرین کرام، جو اچھا انسان ہے اسے عمدہ اوصاف کو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو برے اوصاف ہیں وہ تو برے لوگوں کو ہی زیب دیا کرتے ہیں، اچھے انسانوں کو برے اوصاف اور بری عادات و اخلاق زیب نہیں دیا کرتی۔ اس تمام تر تفصیل کے بعد اور اس تمہید کے بعد آگے اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث درج فرمائی ہے اور جس کا نمبر ہے 418، تو اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مثال دے کر اس حقیقت کو بیان کرنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ قیمتی ترین تعلیم ہمیں دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس حدیث مبارک میں ایک مثال کے ذریعے فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشہور و معروف صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا المؤمن غر کریم، کہ جو مؤمن ہوا کرتا ہے وہ صاف دل اور مہربان ہوا کرتا ہے، والفاجر خب لئیم، اور جو کوئی برا انسان ہے وہ مکار اور یہ کہ وہ گھٹیا قسم کا انسان ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اوصاف مومن کے بیان فرمائے ہیں اور پھر اسی طرح دو اوصاف برے انسان کے بھی بیان فرمائے ہیں،
اور اس سے مقصد یہی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے اخلاق و کردار کو ٹٹولیں کہ ہم میں یہ خوبیاں موجود ہیں، یہ اچھے اوصاف جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن کے لیے بیان فرمائے ہیں، یا یہ کہ خدا نخواستہ وہ برے اوصاف جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے انسان کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ دو خوبیاں یا دو عمدہ اوصاف جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن کے لیے بیان فرمائے ہیں، فرمایا کہ غر کریم، پہلی خوبی یہ کہ جو مؤمن ہوگا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ غر یعنی صاف دل ہوگا، اور دوسری صفت یہ کہ کریم، وہ مہربان بھی ہوگا۔ تو یہاں ناظرین کرام یہ جو لفظ استعمال فرمایا کہ غر یعنی صاف دل، تو اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ مؤمن کا دل ہمیشہ صاف ہوا کرتا ہے، اسے مکاری نہیں آتی، اور اس کی کیفیت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ بالکل صاف اور نمایاں ہے۔ جیسا اس کا ظاہر ہے ویسا ہی اس کا باطن بھی ہے، اسے جھوٹی باتیں بنانا نہیں آتی، جو کچھ اس کی زبان پر ہے وہی کچھ اس کے دل کے اندر بھی ہے، کہ ایسی بات نہیں کہ ظاہر کچھ اور ہو جبکہ باطن کچھ اور ہو، زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ اور چھپا رکھا ہو، تو یہ کیفیت مؤمن کی نہیں ہوا کرتی۔ تو اس بارے میں یہ کہ جب یہ کیفیت کہ وہ نمایاں ہے، وہ صاف دل ہے، کہ جو ظاہر ہے وہی اس کا باطن بھی ہے، تو پھر اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس مثال سے کیا سمجھانا اور کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں، اور یہ کہ اس بارے میں کیا کچھ مزید تفصیلات ہیں، تو یہ تمام تر گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔